میں تم لوگوں کے سامنے ایک الطاف کے ساتھ الطاف والے معاملے پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے جب الطاف حسین کے ورکر سے ریکویسٹ کی کہ الطاف حسین کے ورکر ووٹ ڈالنے ضرور جائیں، تو لوگوں نے کہا الطاف سے ووٹوں کی بھیک مانگے۔ میں نے الطاف کے لوگ میری قوم کے لوگ ہیں، اگر میں نے ان سے ووٹ کی بھیک بھی مانگی تو میں نے اپنے لوگوں سے مانگی، میں کسی ہزاروی کے پاس مدد مانگنے نہیں گیا۔ تم نے جا کر اس پٹھان کے پاس اپنے مدد کی بھیک مانگی۔ تم نے، وہ کون ہے فاروقی، کون ہے؟ اورنگزیب فاروقی کے پاس آفاق نہیں گیا تھا۔ آفاق نے کسی تنولی کو اپنے ہاں سے نامینیٹ نہیں کیا۔ آفاق نے کسی محسود کو مہاجر قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ نہیں دیا، اس لیے کہ مہاجر قوم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے مہاجر قومی موومنٹ بنی ہے۔ اس شہر کے لوگ، ہمارے پاس جو لوگ موجود ہیں، انہی میں سے لوگ نکلیں گے اسمبلی میں جانے کے لیے۔ میں اس مہاجر عوام کے ووٹوں سے کسی تنولی کو منتخب کر کے اسمبلی میں پہنچاؤں تو یہ مہاجر قوم کے ساتھ وفاداری ہے یا غداری ہے؟ اگر تم سے میں یہ کہوں کہ تنولی کو ووٹ ڈالو اور تنولی تمہارے ووٹوں سے منتخب ہو کے اسمبلی میں جائے گا، یہ مہاجر قوم کے ساتھ وفا نبھا رہے ہو؟ اگر محسود تمہارے ووٹوں سے منتخب ہو کے اسمبلی میں جائے، تمہارے ہاں کیا مہاجر نوجوان پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ تمہارے ہاں کیا دانشور نہیں ہیں؟ تمہارے ہاں کیا شاعر نہیں ہیں؟ تمہارے ہاں کیا مصنف نہیں ہیں؟ تمہارے لوگ کیا اس قابل نہیں ہیں کہ تمہارے اندر سے کوئی مہاجر عوام کو مہاجر نوجوان کو، مہاجر بزرگ کو نامزد کر کے اسمبلی میں پہنچایا جاتا؟ محسود کو نامینیٹ کیا۔ خالد مقبول نے باقاعدہ فخر کے ساتھ کہا ہمارے ہاں 8 پشتونوں کو ہم نے ٹکٹ دیے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو اپنے لوگوں سے ووٹ کی بھیک مانگی تھی، تم فاروقی کے پاس گئے، تم حافظ سعید کے پاس گئے اپنے ووٹوں کی بھیک مانگنے کے لیے، میں نے تو اپنے لوگوں سے ووٹ کی بھیک مانگی تھی۔ آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے 8 پشتونوں کو وہ ٹکٹ دے دیے، تم نے تنولی کو نامینیٹ کر دیا، تم نے محسود کو ٹکٹ دے دیا گلشن اقبال سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ الطاف نے جب بنائی تھی، اس کے بعد سے آج تک کوئی شخص مجھے بتائے کہ پنجاب سے ایک کونسلر تم نے منتخب کرایا متحدہ کے نام پر؟ تمہیں کوئی غیر ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تم ان لوگوں کو ہمارے سروں پر مسلط کر کے مہاجر عوام کے ووٹوں سے انہیں اسمبلی پہنچانا چاہتے ہو۔ مہاجر عوام کیا اس سازش کو، مہاجر عوام کیا اس مہاجر دشمنی کو خاموشی سے قبول کر لیں گے؟ اور اگر تمہاری ان حرکتوں کے بعد مہاجر قوم یہ طے کر لے کہ الیکشن میں تمہیں ووٹ نہیں ڈالیں گے تو تمہیں پاکستان کی تمام مشینری لگا دو، تم الیکشن کے نتائج تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم نے تمام چیزیں ملیاں بیٹھ کر کے الیکشن کے نتائج تبدیل کر بھی لیے تو تم کاغذ پہ الیکشن جیت ضرور سکتے ہو، مہاجر عوام کے دل وہی جیتے گا جو مہاجر عوام کے دلوں میں رہتا ہے۔